آج ہے 25 دسمبر 2023 اور 25 دسمبر 1876 کے حوالے سے پاکستانی قوم مناتی ہے مسٹر جناح کا یوم پیدائش۔ آج ہم تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے اور ریکارڈز دیکھیں گے، ایجوکیشنل ریکارڈ مسٹر جناح کا، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا واقعی 25 دسمبر جناح صاحب کا یوم پیدائش ہے یا نہیں، ریکارڈ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا جاتا ہے ان کی میٹریکولیشن کے بارے میں کہ 16 سال کی عمر میں میٹریکولیشن کی اور 19 سال کی عمر میں انہوں نے بار ایٹ لا مکمل کیا۔ اس پہ بھی بات کریں گے ریکارڈ کی صورت میں۔ کیپ آن واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔ کیا بانی پاکستان مسٹر جناح واقعی 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے یا ان کی تاریخ پیدائش کچھ اور ہے؟ ہمیں جو بات بتائی گئی وہ تو یہی ہے کہ 25 دسمبر 1876 بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ یہ انفارمیشن ضروری اس لیے ہے کہ کسی فاؤنڈر کے حوالے سے بنیادی انفارمیشن کا درست پہنچنا لوگوں تک ضروری اس لیے ہے کیونکہ کریڈیبلٹی متاثر نہ ہو۔ اگر ہمیں ایک بات بتائی جائے اور وہ ریکارڈ سے درست ثابت نہ ہو یا ریکارڈ سے کانٹریڈکٹری ہو، ایسی صورت میں تمام چیزوں کے اوپر اختلاف کی گنجائش بن جاتی ہے اور ایک شک کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمیں جو بات بتائی گئی 25 دسمبر 1876 کے حوالے سے، اس کا اگر ہم ریکارڈ آپ کے سامنے رکھیں آج اور تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نہ 25 دسمبر کی ڈیٹ درست ہے، نہ ہی سال 1876 کا ہے۔ ریکارڈ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ یہ تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ چھپی ہے کوارٹرلی جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی میں، اور اس کا ٹائٹل ہے این ایگزامینیشن اینڈ انالیسس آف قائد اعظم محمد علی جناح's اسکول ایجوکیشن ریکارڈز، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر محمد علی شیخ ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے۔ یہ وہی سندھ مدرسۃ الاسلام ہے کہ جس میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ان ریکارڈز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریکارڈ ہیں جولائی 1887 یعنی جولائی 1887 سے اکتوبر 1892 کے درمیان کے، اور اس دوران سب سے پہلا ریکارڈ جب کہ محمد علی جناح مسٹر جناح نے ایڈمیشن لیا اسکول میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں، وہ ہے 4 جولائی 1887 یعنی 4 جولائی 1887۔ پیج نمبر 7 سیریل نمبر 114 پہ اس کی انٹری ہے، اس داخلے کی انٹری ہے، ایڈمیشن کی انٹری ہے سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے، اور یہاں پر جو عمر لکھی ہے داخلہ لینے والے کی وہ 14 سال یعنی کہ 14 ایئرز لکھی ہے۔ اب اگر 1887 میں ایڈمیشن ہو رہا ہے اور 14 سال کی ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سن بنتا ہے 1883۔ اس کے بعد جو دوسرا ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے 23/12/1887 یعنی 23/12/1887، اسی اسکول میں مدرسۃ الاسلام میں، پیج نمبر 10 سیریل نمبر 178 جو کہ رجسٹر آف انٹریز کا ہے، اس میں یہ انٹری داخل کی گئی، اور اس میں اب کی بار جو تاریخ پیدائش دی گئی وہ دی گئی 20 اکتوبر 1875۔ اس لحاظ سے 1887 میں محمد علی جناح صاحب کی ایج بنتی ہے 12 سال 2 مہینے اور 4 دن، اور یہاں پر ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے اسٹینڈرڈ 4 میں یعنی کہ 4th کلاس میں۔ اب جو تیسرا ایڈمیشن ہے وہ 2 سال بعد ہوتا ہے، اور وہ اسی اسکول میں دوبارہ سے ہوتا ہے 9/2/1891 یعنی کہ 9 فروری 1891، اور جو رجسٹر ہے اس کے سیریل نمبر 430 پیج 109 کے اوپر، جہاں پر جو ایج بتائی گئی وہ 15 سال 3 مہینے اور 20 دن، اور گریڈ وہی ہے گریڈ 4، اور چھوڑنے کی تاریخ جو ہے وہ 30 جنوری 1892، جبکہ جہاں پر بھی تاریخ پیدائش جو لکھی گئی وہ وہی لکھی گئی 20 اکتوبر 1875۔ اسی طرح سے چوتھی انٹری کرسچن مشنری اسکول CMS کی ہے جو کہ ان کے اسکول کے سیریل نمبر 483 اور پر موجود ہے۔ تاریخ جو ہے اس ایڈمیشن کی وہ ہے 8/3/1892، اور اس میں بھی جو تاریخ پیدائش لکھی گئی وہ 20 اکتوبر 1875 ہے، جو کہ اسٹینڈرڈ 6 میں اب کی بار یہ انٹری بتائی جاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی تک جناح صاحب کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے 2 اسکول ریکارڈز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایک 1873 کا یعنی 1873 کا، اور دوسرا 20 اکتوبر 1875۔ جو 1873 کا سال ہے اس میں تاریخ پیدائش لکھی نہیں، معلوم نہیں، صرف سن کا ہمیں معلوم ہے کہ 1873 کی ایک تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لحاظ سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اسکول ریکارڈ میں کہیں پر بھی 1876 یا 25 دسمبر کی تاریخ ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور یوں ہمارے سامنے ریکارڈ پہ جو تاریخ موجود ہے وہ 2 تاریخیں ہیں
کہ جو 1873 کا 1 سال اور 1875 کا 20 اکتوبر کی تاریخ بنتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ریکارڈ جو کہ کسی کی بھی تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے وہ ہے میٹریکولیشن کا ریکارڈ۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے 16 سال کی عمر میں میٹریکولیشن مکمل کیا۔ کیا کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ جو میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ شو کرے؟ بامبے یونیورسٹی کا کہا جاتا ہے کہ بامبے یونیورسٹی سے قائد اعظم نے محمد علی جناح صاحب نے اپنا میٹریکولیشن مکمل کیا، تو ایسا کوئی ڈاکیومنٹ آن ریکارڈ موجود نہیں ہے، جبکہ یہ صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا۔ اب ان صاحب کے بقول 16 سال کی عمر میں جناح صاحب اپنی میٹریکولیشن کرتے ہیں، اور آتھرز یہ بتاتے ہیں کہ بامبے یونیورسٹی سے جناح صاحب نے اپنی میٹریکولیشن مکمل کی، جبکہ 31 اکتوبر 1892 تک جناح صاحب گریڈ 6 میں تھے، اور گریڈ 7 میٹریکولیشن کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، ایگزامز کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ گریڈ 6 کو کلیئر کرتے، پھر وہ گریڈ 7 کو کلیئر کرتے، اور اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہوتے میٹریکولیشن کے ایگزام کے لیے، یعنی کہ ان کو کم از کم 2 سال اور چاہیے تھے میٹریکولیشن کے ایگزام کو کلیئر کرنے کے لیے، پرووائڈڈ کہ وہ دونوں سالوں میں پاس ہوتے یا وہ اسکول میں موجود رہتے۔ ہم نے دیکھا کہ جناح صاحب کی فریکوینٹ ایگزٹ اسکول سے جاری رہی، تو اگر وہ اپنی فریکوینٹ ایگزٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد بھی 2 سال چاہیے میٹریکولیشن کو مکمل کرنے کے، اور وہ جو ریکوائرمنٹ تھی گریڈ 7 کی کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ کہیں پر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میٹریکولیشن کا سرٹیفکیٹ کہیں پر موجود ہے۔ اس سے یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہوتا ہے کہ جناح صاحب نے اپنی میٹریکولیشن مکمل کی۔ اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ 19 سال کی عمر میں جناح صاحب نے بار ایٹ لاء کا کورس مکمل کیا۔ اس کے لیے بھی جو ایویڈنس ہمارے سامنے ہے وہ لنکن انز جس بار سے جناح صاحب نے میں ایڈمیشن لیا اور جس بار سے انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اس کا سرٹیفکیٹ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ کو دیکھیں، 25/5/1893 میں جناح صاحب ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میری عمر 19 سال ہے۔ آپ اس سرٹیفکیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ جو ایج ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ 19 سال ہے، اور یہ تاریخ ہے 25/5/1893۔ اگر ہم 1876 کو جناح صاحب کی تاریخ پیدائش مان لیں تو 1893 میں جناح صاحب 19 سال کے نہیں بنتے ہیں، بلکہ بار ایٹ لاء ان لنکن انز والوں کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ تحریر ہے کہ ایڈمیشن کے لیے منیمم ایج 21 سال بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناح صاحب کی تاریخ پیدائش میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اب تاریخ پیدائش کا سال 1871 بھی بنتا ہے، کیونکہ ایڈمیشن یونیورسٹی نے جب دیا تو یونیورسٹی کی منیمم ریکوائرمنٹ 21 سال تھی۔ 19 سال انہوں نے ڈکلیئر کیا، لیکن یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ یونیورسٹی کو یقین دلایا گیا کہ ان کی اصل عمر 21 سال ہے، جو کہ تاریخ پیدائش میں ایک اور سال کا اضافہ کر دیتی ہے، جو کہ 1871 بنتا ہے۔ اب ہمارے سامنے 3 سال آ گئے، 1871، 1873، 1875۔ ان تینوں سالوں کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، لیکن 25 دسمبر 1876 کے لیے آن ریکارڈ کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاں یہ رواج کم تھا کہ وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو پرٹیکولرلی مینشن کریں اور لکھیں، لیکن جناح صاحب سے ایک نجومی نے جب 1945-1946 میں ان کی تاریخ پیدائش وقت دن کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ 25 دسمبر 1876 میرا تاریخ پیدائش ہے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کیا میرا اور آپ کا سرٹیفکیٹ، ہمارا شناختی کارڈ میں تاریخ پیدائش صرف ہمارے کہنے پر چینج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کا تعین کرنا کہ جناح صاحب اپنی تاریخ پیدائش کیا چاہتے تھے یہ اور بات ہے، اور وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے یا کس سال میں پیدا ہوئے یہ الگ بات ہے۔ یہ کہتے رہنا کہ 1876 ان کا سن پیدائش ہے، یہ ریکارڈ سے کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان کی خالی بات کو ماننا ہمارے سامنے اتنا ضروری تھا تو اس ضرورت کو بھی ختم کر دیا ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے، جو کہ یہ فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم کا قول تبدیل کرنا کفر نہیں ہو سکتا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا قائد اعظم کا قول نبی پر اترا الہام نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے پارلیمانی سیاسی جماعتیں اور ادارے غور و فکر کے بعد تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کاکڑ صاحب، اگر آپ نے قائد اعظم کو سیاسی لیڈر مان لیا ہے، کم از کم سیاسی لیڈر تو آپ مان رہے ہیں، تو سیاسی لیڈر کے طور پہ تجزیہ کریں، اور یہ اچھا موقع ہے کہ واقعی میں ایک سیاسی لیڈر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا بھی نشاندہی کرنی چاہیے، اگر اس کی کوئی بات irrelevant ہو جاتی ہے اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اب وقت ہے کہ اس بات کو صحیح بنیادوں پر تجزیے کے طور پر دیکھا جائے، صرف اس لیے نہیں کہ قائد اعظم نے کہہ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہماری پالیسی بن گئی۔
چلیں یہ تو بات تھی میٹریکولیشن ریکارڈ، ایجوکیشن ریکارڈ کے حوالے سے، میٹریکولیشن کی یا نہیں کی، تاریخ پیدائش کیا تھی کیا نہیں تھی. یقیناً اور باتوں میں تو قائد اعظم کے اختلاف نہیں ہوگا نا. طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی. وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے ٹھٹھا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی. یعنی ابھی تک جو شہر ہے جس شہر میں جناح صاحب پیدا ہوئے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. چلیں ان کی کاسٹ کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے نا، یہ تو کنفرم ہے نا کہ وہ اسماعیلی خوجہ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اس بارے میں بھی کوئی اختلاف ہے. جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی خوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے. یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے 1200 صفحے کا. اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے. اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں. پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ جناح صاحب کی تاریخ پیدائش کنفرم، نہ جناح صاحب کا تاریخ مقام پیدائش کنفرم، نہ جناح صاحب کی کاسٹ کنفرم. 75 سالوں کے اندر آپ کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری موجود تھی. آپ نے اگر یہ بنیادی چیزوں کو ہم لوگ، ہمارے یہ سارا سسٹم بنیادی چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس نہیں بنا سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنی باتیں جناح صاحب نے کہیں ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹھیک طرح سے ہم تک پہنچایا بھی گیا یا اس بارے میں غلط بیانی کی گئی. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.